السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے زینہ اردو درجہ اول کا حصہ 2 کا سبق نمبر 5، بات کیسے کی جائے۔ سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں۔ میرا نام علی ہے، میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں تو السلام علیکم کہتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے السلام علیکم کہے تو میں جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی غلطی ہو جائے تو میں معذرت کر لیتا ہوں۔ امی جان اسکول کا کام مکمل کرنے میں میری مدد کرتی ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں تو گھر والوں کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ سوالات: جب کبھی کسی سے ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب بھی کسی سے ملے تو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر غلطی ہو جائے تو معذرت کرنی چاہیے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیں گھر والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں گھر والوں کو اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا چاہیے۔ قواعد کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں اور ان کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حرکات کی علامات یعنی زیر، زبر، پیش، شد، مد اور جزم وغیرہ کا استعمال ہم ہر وہ الفاظ پہ کرتے ہیں، تب جا کر اس کا وہ تلفظ درست ہوتا ہے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کسی پر وہ زبر ہے، کسی پر پیش ہے، زیر ہے، تو اس سے الفاظ کے معنی اور ان کے وہ آواز بھی بدل جاتی ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے۔ کل، کل، ادھر، ادھر، قسم، قسم، دم، دم، پر، پر، ہوا، ہوا۔ زبر والے الفاظ الگ کریں، زیر والے الفاظ الگ کریں، پیش والے الفاظ الگ کریں۔ دیے گئے الفاظ میں سے ہم ان کو الگ کرتے ہیں۔ پہلے ہم زبر والے الفاظ دیکھتے ہیں۔ کل، دم، پر، قسم، ہوا۔ زیر والے الفاظ ادھر، قسم۔ پیش والے الفاظ ہیں کل، ادھر، ہوا، دم، پر۔ سوال نمبر 7 ہے، دی ہوئی تصویر کو دیکھیں اور کمرہ جماعت میں موجود اشیاء کی ایک فہرست بنائیں اور ان اشیاء پر گڈ کا نشان لگائیں جو آپ کے کمرہ جماعت میں موجود ہے۔ اساتذہ کرام یہ سرگرمی بچوں سے کروائیں اور ان سے کہیں کہ کمرہ جماعت میں جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان پر وہ آپ گڈ کا نشان لگا دیں۔ سوال نمبر 8 ہے، کمرہ جماعت میں بچوں کی جوڑیاں بنائیں اور وہ ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھیں۔ یہ سوال عملی سرگرمی ہے اور بچوں کے وہ اندر سوالات کے جوابات دینے کی مہارت پیدا کرنے کے لیے یہ سرگرمی کروانی چاہیے۔ اساتذہ کرام اس سرگرمی کو عملی طور پر کلاس میں کروائیں۔ سوال نمبر 9 ہے، گروہی صورت میں چارٹ پر گفتگو کے آداب لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ گفتگو پر وہ مشتمل آداب کے طریقہ کار یا آداب جو لکھے ہوتے ہیں وہ چارٹ بازار سے منگوا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کروائیں تاکہ بچے گاہے بگاہے ان کا مطالعہ کریں اور انہیں آداب وہ یاد رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔